ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی تو آخرکار اپنے انجام کو پہنچا، مگر ایسے کہ اپنے شائقین کو بے حد اداس کر گیا۔ شمشیر کی موت تو مہک کو بھی توڑ کر رکھ دے گی اور وہ بھی تنہائی کا عذاب سہنے پر مجبور ہو جائے گی، مگر اس سب میں بابا صاحب کی اکڑ، تکبر اور انا اور غرور کا سر تو نیچا ہوتا ہے، مگر اب ان کے پاس رہ ہی کیا گیا۔ انہوں نے تو اپنی اولاد کو بھی نہ چھوڑا۔ اپنے اس تکبر اور غرور اور خود غرضی کو اگر وہ چھوڑ دیتے تو آج ان کے گھر میں پہلے جیسی خوشیاں ہوتی، مگر وہ یہ سب وقت پر نہ سمجھ پائے۔ مہک اور دوسری طرف دارا بھی بابا صاحب کو آڑے ہاتھوں لیتا ہے اور انہیں خوب باتیں سناتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کی اپنی اولاد موت کے منہ میں چلی گئی، آپ جیسا ظالم باپ ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ اور مہک بھی بابا صاحب سے یہی کہتی ہے، اگر مجھے مارنا تھا تو مجھے مارتے آ کر، شمشیر کو کیوں آپ نے مار دیا؟ میری دشمنی میں آپ اپنی اولاد کو ہی کھا گئے، اب اس کا بچہ بھی آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان سب باتوں کو دیکھ کر تو بابا صاحب کی بالکل ہمت جواب دے جاتی ہے۔ اب وہ پچھتا رہے ہیں، اب پچھتاووں کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ لہٰذا اب انہوں نے اپنے جرائم کا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لہٰذا وہ یہ سب کچھ میڈیا کے سامنے اعتراف کریں گے کہ اس سب میں وہ ملوث تھے اور آج تک وہ گھنونے کھیل کھیلتے چلے آئے ہیں، حتیٰ کہ اس کھیل کا اتنا برا انجام ہوا کہ ان کی اولاد بھی اس بھیڑ چڑھ گئی۔ لہٰذا مگر جاتے وقت وہ یہ اچھا کام ضرور کر جائیں گے کہ مہک اور اس کے بچے کے نام بھی جائیداد کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے اپنے گناہوں کا بابا صاحب جو ہے وہ خود بھی ان سب کو برداشت نہ کر پائیں اور وہ دم توڑ جائیں، لہٰذا آخری قسط میں اس طرح سے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ مگر کیا فائدہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کی خوشیوں کو آگ لگائی۔ ان کی بیوی بھی ان کو سمجھاتی رہی، سمجھاتے سمجھاتے وہ بھی چل بسی۔ بیٹے نے بھی بہت سمجھایا کہ بابا یہ کھیل مت کھیلیں، شمشیر مہک کو کچھ بھی نہیں ہونے دے گا اور اس کی حصے کی موت بھی اپنے اوپر سہ لے گا، مگر بابا صاحب نے ان باتوں کو بالکل بھی نہیں سمجھا۔ اب وہ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، پچھتاتے ہیں، مگر ان کے پاس رہ ہی کیا گیا؟ گھر بالکل ہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اب ان کا بس نہیں چل رہا کہ جا کر مہک سے بھی معافی مانگ لیں، مگر مہک اب ان کو کسی صورت معاف نہیں کرے گی۔ پہلے 2 دفعہ وہ اس پر قاتلانہ حملہ کروا چکے ہیں تو وہ یہ سب برداشت کر جاتی ہے، مگر اب شمشیر کی موت کو تو وہ بالکل بھی معاف نہیں کرے گی۔ اس کے پاس تو اب شمشیر کی یادیں رہ جائیں گی اور صرف اس کا بچہ۔ وہ اپنے بچے کو ہی پال پوس کر بڑا کرے گی اور شمشیر کی یادوں میں ہی زندگی گزارے گی۔ اب اس وقت کو بھی پچھتا رہی ہے جس وقت اس نے بہت دیر کر دی تھی شمشیر کی محبت اور اس کی قدر کرنے میں، مگر اپنے بچے کو دیکھ کر بے حد خوش ہو جائے گی کہ شمشیر نے اس کو ایک خوبصورت نشانی اپنے بچے کے طور پر دی۔ اب وہ شمشیر کو بہت یاد کیا کرے گی۔ بابا صاحب بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ دارا کبھی کبھار آ کر اس کی خیر گیری کر لیا کرے گا۔ اس کے والدین اس کو سمجھائیں گے دوسری شادی کے لیے، مگر مہک کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرے گی، بلکہ وہ اپنے بچے کو پالے گی اور اسی کے سہارے زندگی گزارنے کی مکمل کوشش کرے گی۔ اور جب مہک اور اس کے بچے کو بھی بے حد جائیداد میں حصہ مل جائے گا تو فروا کا بھی منہ بند ہو جائے گا اور اس کے غرور کا سر بھی نیچا ہو جائے گا کہ مہک اب اس کے برابر ہی آ جائے گی۔